والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارا اصل مقصد تو نکاح کا خطبہ ہے اور نکاح کا انعقاد ہے، لیکن ایک دو باتیں جو بہت ضروری ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو نکاح، یہ جو شادی کا معاملہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبر آئے، کم زیادہ 2,24,000 آئے یا کم زیادہ، جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر اور رسول آئے سب نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی، سب نے اپنے زمانے میں شادی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی نے اپنے زمانے میں شادی کی۔ صرف 2 نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، یعنی 1,24,000 میں صرف 2 جنہوں نے شادی نہیں کی۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ اب کیوں نہیں کی؟ ان کا ایک اپنا معاملہ تھا، امتحان تھا، ایگزام تھا، وہ اللہ کی طرف سے ایک ایگزام تھا کہ تم شادی نہیں کرو گے اور آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہیں ہوگا، ہاتھ اور پاؤں کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ تو حضرت یحییٰ ایک ایگزام میں تھے اور وہ ایگزام میں پورے اتر گئے۔ اللہ نے فرمایا میرا یحییٰ نبی بھی ہے، صالح بھی ہے، اور اللہ نے فرمایا میرا یحییٰ بہت بڑا پاک دامن ہے۔ تو وہ حضرت یحییٰ کا اپنا ایک معاملہ تھا، اللہ کی طرف سے ایگزام کا معاملہ تھا، جس کو اللہ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ نے فرمایا حصورا، یعنی میرا یحییٰ پاک دامن ہے، کبھی آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہ ہوا۔ تو چلو ایک نبی، وہ تو ایگزام کی وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی۔ اب کتنے نبی رہ گئے؟ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی بڑا عجب تھا، جانا بھی بڑا عجب تھا، انہوں نے شادی نہیں کی۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ بولو حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ اپنے زمانے میں آئے، نبی بن کر آئے، اب قیامت سے پہلے آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، اور جب امتی بن کر آئیں گے تو حضرت عیسیٰ شادی کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ جب آئیں گے قیامت سے پہلے تو شادی کریں گے۔ تو اب مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی شادی کر لیں گے۔ تو اس وقت جو ہمارے یہ بچے کا نکاح ہونے جا رہا ہے، یوں سمجھو کہ ہم یہاں سے باہر جائیں گے نا، اللہ ہم کو اتنا بڑا ثواب دے گا، اتنا بڑا ثواب دے گا۔ ہم تو چلو فارمیلٹی میں آ جاتے ہیں یہاں مسجد میں، لیکن اللہ اتنا بڑا ثواب دے گا کہ ہمارے قدم باہر پہنچیں گے اور سارے نبیوں کی سنتوں کو زندہ کرنے کا ثواب اللہ ہم کو عطا کرے گا۔ سارے نبیوں، ہم کہہ سکتے باہر جا کر کہ اس وقت میں سارے پیغمبر، سارے انبیاء، سارے رسولوں کی سنتوں کو زندہ کر کے آ رہا ہوں۔ تو آج کا یہ مجمع اللہ مغفرت عطا فرمائے، اور یہ سنتوں کی برکت سے اللہ ہمارے ہندوستان کے حالات کو بھی صحیح فرمائے، آمین بولو آمین۔ اور ایک بات مجھے کہنا ہے، ہر لڑکی کا باپ یہ سوچتا ہے، میں بھی لڑکی کا باپ ہوں، آپ میں بھی بہت سارے ہوں گے، ہر ایک سوچتے ہیں کہ میری لڑکی جب سسرال میں جائے تو اسے کوئی تکلیف، بولے اسے کوئی تکلیف، اور تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، یہاں ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی کو میں نے کتنے محبت سے پالا تھا، وہ باپ کہتا کبھی میں نے غصے میں انگلی بھی نہیں رکھا، اور آج میری بیٹی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ میرے پیاروں، یہ بہت جگہ پر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ ہم، بولو اس کی وجہ
کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور صحابی آ کر رونے لگے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول کل میری بیٹی کا نکاح ہے اور میں نے میری بیٹی کو پھول کے جیسے سنبھالا ہے اور میری بیٹی سے میں کبھی الگ نہیں ہوا. اور کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا, آپ کا حکم نہ ہوتا تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے سے جدا نہ کرتا, لیکن کیا کرو کل میری بیٹی کا نکاح ہے. اب مجھے فکر ہے کہ وہ سسرال میں جائے گی. ظاہری بات ہے اب ساس کا معاملہ ہوگا, سسر کا معاملہ ہوگا, نند کا معاملہ ہوگا, دیورانی کا معاملہ ہوگا, جیٹھانی کا معاملہ ہوگا, ہزاروں رشتے الگ الگ ہوں گے اور میری بیٹی کا وہاں کیا حال ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ ہمارے نبی کی بھی تو بیٹیاں تھی نا. ہاں کبھی زینب کو دیکھو, کبھی ام کلثوم کو دیکھو, کبھی رقیہ کو دیکھو, کبھی فاطمہ الزہرا کو دیکھو رضی اللہ تعالی عنہن. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ صرف میں اور تم نہیں, قیامت تک اگر سب شادی والے ایک کام کرے وہ جوڑا دنیا میں بھی سلامت رہے گا, آخرت میں بھی سلامت رہے گا. اور اس کو ماں کے گھر میں جو سکھ ملا نا انشاءاللہ اس کو سسرال میں اس سے بھی زیادہ سکھ اور چین نصیب ہوگا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرنا ہوگا, وہ لوگ کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آج کے ماحول سے لگتا ہے کہ وہ کام ہو رہا ہے اور اللہ سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ایک کام کرو سکون ہی سکون. ہماری بیٹی کو جیسے اپنے گھر میں سکون ہے انشاءاللہ سسرال میں اور بھی زیادہ محبتیں تقسیم ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرنا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح کا ایسلوہ مبنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میاں بیوی میں محبت بھی ہوگی, برکت بھی ہوگی, رحمت بھی ہوگی, مغفرت بھی ہوگی, کوئی لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں ہوگا. کیا کام کرے, ایسلوہ مبنا. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جن کو عربی نہ یاد ہو اتنا یاد کر لے کہ میرے نبی نے نکاح کا سبجیکٹ بنایا ہے ایسلوہ مبنا, جہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا, سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی ہو. وہ شادی جس میں سادگی ہوتی ہے اس میں آبادی ہوتی ہے, اور وہ شادی جس میں پیسہ اڑاؤ, منڈپ میں پیسے لگاؤ, بڑے بڑے کارڈ میں پیسے لگاؤ. ارے انویٹیشن کارڈ, کل کی بات ہے, کل میں وہاں بیٹھا تھا, یہ لوگ سب میرے ساتھ میں تھے, طالب المسجد میں بیٹھا تھا, کسی نے آ کر مجھے کارڈ دیا. ہر اللہ کی قسم میں تھوڑی دیر کے لیے سوچا کارڈ دیتا ہے کہ کوئی رجسٹر دے رہا ہے. اتنا بڑا تو اس کا ڈبہ تھا اور اس میں کارڈ تھا. کیا ضرورت ہے, اس سے کتنے غریبوں کے نکاح ہو جاتے, کتنے بیواؤں کے نکاح ہو جاتے, کتنے یتیموں کے نکاح ہو جاتے. اور قیامت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے کسی یتیم کی پرورش کر لی, کسی نے یتیم کی پرورش کر لی, ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ فرماتے انا وکافل الیتیم کہاتین, جیسے دو انگلی قریب ہے. ہمارے نبی فرماتے میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں قیامت میں ایسے کھڑے ہوں گے. تو خیر میرے پیاروں, ہم سادگی کے ساتھ, مجھے نہیں معلوم آگے کیا ہونا ہے, لیکن پوری امید ہے کہ ماشاءاللہ جو ماحول ابھی نظر آ رہا ہے اس ماحول سے پتہ چلتا ہے بالکل ہمارے آقا کے طریقے پر نکاح ہوں گے. آپ اللہ کی قسم سب کی بات غلط ہوگی, نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی. سکون ہی سکون ہے, کوئی یہ نند کے ساتھ جھگڑا, ساس کے ساتھ جھگڑا. ارے میں تو سمجھتا ہوں اگر نبی کے طریقے پر جاؤ نا, وہ ہماری بیٹی ساس کو ساس نہیں دیکھے گی, اپنی ماں کی طرح دیکھے گی, اور سسر کو سسر نہ دیکھے گی, اپنے ابا کی طرح دیکھے گی, اور نند ہو, جیٹھانی ہو, دیورانی ہو, سب کے ساتھ ایک بہن کی طرح سلوک کرے گی. لیکن اس میں ہم کو بھی ایک کردار ادا کرنا ہے اور وہ ہے سادگی کے ساتھ نکاح کرنا. بولو سب کریں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری بات کر کے بات ختم کر دوں, ہم لوگ یہاں کیوں آئے؟ بولو نا بھائی, صبح کا مطلب لگا نہیں ہے, کیوں آئے؟ نکاح کے لیے آئے. ماشاء اللہ ہے, بہت خوشی کی بات ہے, آپ لوگ آئے, بہت سارے اللہ کے بندے آئے اور آنا بھی چاہیے. اچھا یہ ایک بات ہے, ہم کو دعوت ملی تو آئے کہ ہمارے دعوت کی جلدی بولو نا. ملی وہ یا تو موبائل کا دعوت ملی ہوگی یا وہ انویٹیشن کارڈ دکوچری کہتے ہیں گجراتی میں, وہ ملا ہوگا. اچھا اگر ہم نہیں آتے تو یہ نکاح کرتا ہے یار, ہم نہیں آتے تو اگر میں بھی نہ آتا نا, ہمارے ماشاء اللہ ہم سب تیار تھے, ہو جاتا نکاح. کوئی ضروری نہیں کہ یہ بدلے آئے اور نکاح پڑا ہے.
میرے پیاروں پھر بھی ہم آئے حالانکہ ہمارے نہیں آنے سے کوئی فرق پڑنے والا فرق پڑنے والا کوئی ہمارا اسٹیٹس ہے، ہمارے نہیں آنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. تھوڑا کارڈ ملا ہم کو، کارڈ کمپوتری ملی. اچھا کتنی کمپوتری ملی؟ ایک ہی ملی ہوگی نا، جب ایک نکال ایک ہی بولو نا، ایک ملی نا. آئے اگر نہیں آتے نا تو ہمارا سبب خراب ہو جاتا، ہمارا ریلیشن. اگر تمہیں کا ابا ملتا یا دلہا ملتا یا دلہا کے رشتے دار ملتے، کہتے ہیں میرے بیٹے کے نکاح میں تو نہیں آیا، تو تھوڑا وقت نہیں دے سکا، ایک گھنٹہ تو نہیں دے سکا، میرے بیٹے کے نکاح میں نہیں آیا. کوئی کہتا میری بیٹی کے نکاح میں نہیں آیا، ہمارا سبب خراب ہو جاتا، سبب خراب ہو جاتا. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہہ رہا ہوں ایک کارڈ ایک کمپوتری نہیں آتے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا. آ گئے نہیں آتے، بولو نہیں آتے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا اور سبب خراب ہو جاتا. ارے بولو سبب تو ریلیشن. اوپر والا بھی کمپوتری بیچتا ہے، اوپر والا، اور روز بیچتا ہے، ایک دن بھی مس نہیں کرتا. اوپر والا روز کمپوتری بیچتا اور وہ بھی کتنی بیچتا؟ 5 فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 کمپوتری بھیجتا. اس میں فجر کی کمپوتری کو تو سجا کر بھیجتا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. باقی سب کمپوتری میں یہ جملہ نہیں آتا. وہ 5 کمپوتری بھیجتا ہے میرے پیاروں، روز بھیجتا ہے. اور وہ کمپوتری کو ہم نے پھاڑ دیا. یہاں آ گیا، بلکہ یہاں کتنے آئے ہوں گے؟ چل بھائی چل، وہ پل بھی دیا، کیا بولتے پل بھی دیا، ہاں وہ کور لے کے چل، اس میں 500 روپیہ رکھ دے، 1000 ایک رکھ دے، ورنہ پھر آگے چل کے سبق خراب ہو جائے گا، بہت پرابلم آئے گا، بہت ٹینشن ہے. یعنی دنیا والے سے سبق خراب ہو جائے گا ایک کمپوتری پر تو بہت بڑا ٹینشن آئے گا. اور اوپر والے کی روز فجر کی کمپوتری پھاڑ رہا ہے، روز پھاڑ رہا ہے، روز پھاڑ رہا ہے. تو کیا ہمارے گھر میں رحمت آئے گی؟ کیا ہمارے گھر میں برکت آئے گی؟ اس کا مطلب ہے زمین کا قانون نبھانا ہم کو آیا ہے، مگر مصطفیٰ کا اور اللہ کا قانون نبھانا ہم کو نہیں آیا. تو آج میرے دوستو یہ شادی کی کمپوتری سے اس کمپوتری کی طرف دماغ لے جاؤ کہ یہاں ایک آئی ہے اور ہم دکان بند کر کے یہاں پر آئے ہیں، 1 گھنٹے کے واسطے آئے ہیں اور نہیں آتے تو سبق خراب ہو جاتا. وہ اللہ روز مہربانی کر کے 5 کمپوتری بھیجتا. اور کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے جو آج فجر نہیں پڑھا ہوگا اور یہاں شادی میں آ کے بیٹھا ہے، فجر نہیں پڑھا ہوگا. آسمان کے فرشتے بھی کہتے ہوں گے کیسا اللہ کا بندہ اللہ کی کمپوتری کو پھاڑ کے آیا اور بندے کی کمپوتری پہ آ کے بیٹھا ہے. اس لیے میرے پیاروں یہ نکاح ہم کو ایک نماز کی دعوت دے رہی ہے. اور آج کے حالات میں قسم اللہ کی ہم دھرنے کریں، ہم پردرشن کریں، ہمیں جو کرنا ہے کریں، لیکن سب سے بنیادی چیز اگر ہندوستان کے حالات بدلنا ہے تو میرے اور آپ کو ایک ساتھ نماز میں کھڑا ہونا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. اللہ کے اور سکون عطا فرمائے. آپ ناراض تو نہیں میں نے کہا، لیکن جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے یہ نکاح کو بھی بہت 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 قبول فرمائے. لو بیٹا دے دو نکاح شروع کرتے ہیں. وکیل کون ہے؟ وکیل ہے ہمارے بھائی محمد حنیف بن یوسف سری والا. آپ ہیں ماشاءاللہ. آپ نے بیٹی سے اجازت لی، کیا نام بیٹی کا؟ سفورہ. سفورہ. اور اجازت تو نے لی. مہر 10,000 نقل کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ. یہ ہمارے بہت پیارے وکیل یہاں پر بیٹھے ہیں، محمد حنیف بن یوسف سری والا. ہمارے پہلے گواہ ہیں شیخ اعزاز الدین بدیع الدین، آپ ہیں ماشاءاللہ پہلے گواہ. اور دوسرے گواہ ہیں محمد یوسف عبد الرزاق. تو بیٹا دیکھ یہاں وکیل بھی ہے، گواہ بھی. تمہاری اجازت ہے نکاح شروع کرو؟ جی میں نے جتنے نکاح پڑھا کوئی نام بتائیں. وہ ایک بھی ایسا نہیں ملا جس نے منع کیا. ابھی میں نے ایک جگہ نکاح پڑھا ہے نا، تو نکاح کے بعد جیسے یہ کیسا دلہا ہے، اللہ برکت دے بیٹا تیری عمر میں. ایک دلہے کو میں نے دیکھا آج سب کے گلے لگ رہا اور اتنا ہنس رہا اتنا ہنس رہا. تو میرے وہ احمد آباد والے مولانا حبیب صاحب میرے کو کہتے ہیں دیکھو کتنا ہنس رہا ہے. ہنسنے دو نا، آخری دن ہم کو بھی معلوم ہے کیا کیا ہوتا ہے. خیر سب نکاح کے خطبے کو سنے پھر اجابت قبول کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جی پیارے بیٹے عبد الرحمن بن عبد الغنی آپ نے وکیل کی وکالت سے دونوں گواہوں کی گواہی سے اور اس پورے مجمع کی موجودگی میں آپ نے صفورہ بنت حنیف زری والا کو بیوی بنا کر زوجہ بنا کر منبوہہ بنا کر بعوض مہر 10,000 روپیہ نقد آپ نے صفورہ کو بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا قبلتها ونکحتها ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برکت دے بارک اللہ لکم و جمع بینکم بالخیر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہمارے یہاں کے آنے کو قبول فرما ان العالمین کے بیٹے عبد الرحمن اور بیٹی صفورہ اللہ وہ محبت دے دے جو محبت تو نے حضرت آدم اور حوا میں عطا فرمائی اللہ وہ محبت دے دے جو تو نے شیر خدا حضرت علی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ میں عطا فرمائی اللہ یہ دونوں میں وہ محبت دے دے جو تو نے حضرت سلیمان اور حضرت بلقیس میں عطا فرمائی بلکہ اللہ بیٹے عبد الرحمن اور صفورہ میں وہ محبت دے دے جو تو نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں عطا فرمائی اللہ یہ نکاح کو محبت کا ذریعہ بنا سکون کا ذریعہ بنا عزت کا ذریعہ بنا عظمت کا ذریعہ بنا نیک اولاد کا ذریعہ بنا اللہ جوڑے کو سلامتی عطا فرما کہ العالمین خوشی کا دن ہوتا ہے بے شک نکاح خوشی کا دن ہوتا ہے لیکن لڑکی کی امی لڑکی کے ابا لڑکی کے گھر والوں پر جو گزرتی ہے ایک لڑکی کو روانہ کرنا ہے گھر سے جدا کرنا ہے اللہ یہ صرف اللہ تیرا حکم ہے پیارے نبی کا حکم ہے العالمین اس لڑکی کو چین اور سکون عطا فرما دے اپنے میکے میں جو سکون ملا سسرال میں بھی وہ سکون عطا فرما دے حاسدوں کی حسد سے بچا لے فتنوں کے فتنے سے بچا لے شریروں کی شرارتوں سے بچا لے نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے نکاح کو دونوں جہاں میں قبول فرما لے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شادی کے سلسلے میں جتنی بھلائی مانگی ہم کو بھی عطا فرما دے اور خصوصاً عبد الرحمن بیٹے اور بیٹی صفورہ کو عطا فرما دے جن نے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے ان اللہ و ملائکتہ
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون